کہانی شروع ہوتی ہے ورلڈ وار ٹو کے دوران، کیونکہ اسی وار کے دوران انفیکشن پھیلایا جاتا ہے۔ ایسا انفیکشن ہوتا ہے جو مرے ہوئے انسانوں کو زومبیز میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ہر طرف پھر مچتی ہے تباہی، اچھے بھلے انسانوں کو بہا کر لے جاتا ہے یہ وائرس، کیونکہ یہ وائرس روس اور جرمنی کے درمیان جنگ میں استعمال کیا گیا تھا اور یہ روس کی جانب سے استعمال ہوا۔ آخر میں جرمنی والوں کو مارنے کے لیے روس نے اوپر سے بام پھینکا اور وہ پھٹتے ہی ایسی قسم کی گیس نکلی کہ تمام کے تمام زومبیز بن کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو، اسی فلم میں یہی کہانی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ یہ ساری کہانی جان کو امریکن جنرل بتاتا ہے۔ جان ایک کیپٹن ہوتا ہے جو امریکن آرمی میں ہوتا ہے۔ اس کو بھیجا جاتا ہے بلغاریہ میں تحقیق کرنے کے لیے کہ وہاں پر کیپٹن بورو نامی آدمی غلط استعمال کر رہا ہے۔ دوستو، کیپٹن جان بلغاریہ میں پہنچ جاتا ہے اور یو ایس بیس کی جانب سے پرائیویٹ ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیپٹن جان پرائیویٹ سے کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بینٹ سے ملنا ہے اور مجھے اس کے گھر تک لے جاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ڈاکٹر بینٹ کی بیٹی مریم باہر آتی، وہ اپنا انٹروڈیوس کرواتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر بینٹ کو بولو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ڈاکٹر بینٹ ان کو اجازت دیتی ہے۔ پرائیویٹ اور جان اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جان کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو پرائیویٹ کے ساتھ کھیلنے دیجیے، کچھ دیر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور پرائیویٹ اور مریم کھلونے ایک دوسرے کو دکھانے لگ جاتے ہیں اور بینٹ اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر اپنے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جان کی نظر پڑتی ہے اور وہ پیچھے کی طرف منہ پھیر لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے ہمیں درخواست دی تھی، میں یو ایس آرمی کی جانب سے تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بینٹ اس کو بتاتی ہے کہ کیپٹن جان، لیب میں ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک سولجر جو بیس کے تہہ خانوں میں اس کے اسلحے کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی یہ حالت ہوئی اور وہ مر گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد ہم نے چھوڑ دیا اور ابھی اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور زومبیز بن کر ہماری نرس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا۔ اور اتنے میں میں نے اپنا ویپن پکڑا، دراز سے نکالا تو اس کو شوٹ کر دیا اور اسی طرح پھر میں ڈر گئی اور میں نے بورو کو بولا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن بورو نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور بورو نے اس بات کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس بات کو چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ دوستو، یو ایس آرمی کی جانب سے جو بیس بنائی گئی تھی، جان بینٹ کو ملنے کے بعد وہیں پر چلا جاتا ہے اور کیپٹن بورو سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور کیپٹن بورو سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے آرمی نے بھیجا ہے تاکہ میں انسپیکشن کر سکوں اپنے گودام میں موجود بام کی یا ویپنز کی، جو بھی مسئلہ ہے۔ لیکن بورو کہتا ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہوگی وہاں کی، کیونکہ میں وہاں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی کیپٹن جان اس کو دھمکی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی نوکری سے فارغ ہو سکتے ہو۔ پھر وہ اجازت اسے دے دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تم نیچے والی بیس میں نہیں جا سکتے جہاں پر 80 سال پرانے ویپنز ہیں، صرف اوپر والوں کی انسپیکشن کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کیپٹن بورو اپنے سمگلر دوست کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ویپنز تھے وہ پکڑے جائیں گے اور بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم
ان کی بات نہ کریں کیونکہ ہم دونوں ہی مارے جائیں گے۔ اگر امریکن آرمی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور تمام کے تمام ویپنز بھی پکڑ لیں گے۔ یہ کہہ کر اور شراب پی کر اپنے کیپٹن کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے اندر بام فیٹ کر دو اور تمام کا تمام اسلحہ تباہ کر دو جتنا بھی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی تمہیں ملے یعنی کیپٹن جون ملے اس کو شوٹ کر دینا اور آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کیپٹن جون بیسمنٹ کے اندر جاتا ہے اور 8 منزل نیچے جا کے 80 سال پرانے ویپنز کی کھوج کر رہا ہوتا ہے، اور کیپٹن جون کو وہاں پر پکڑ لیتے ہیں اور رشین آرمی اور بلغارین دونوں ملے ہوتے ہیں۔ یہ کیپٹن جون کو نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں اور تمام بیسمنٹ کے نیچے ویپن کے گودام کو تباہ کر دیتے ہیں بام کے ساتھ۔ یہاں پر یہ کیپٹن بینٹ اور تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سب لوگ بنکرز کی جانب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیپٹن بینٹ کی بیٹی کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور بنکر بند ہو جاتا ہے۔ ماں اندر ہوتی ہے بنکر کے اور بیٹی باہر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے لوگ اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بنکر میں ماں اس کی پریشان ہوتی ہے اور اس کی بیٹی بھاگی بھاگی مریم اپنے گھر جاتی ہے اور وہاں پر وہ سامنے والے گھر کی بڑھیا اس کے اوپر حملہ کرتی ہے کیونکہ اس کے اوپر وائرس کا اثر ہو جاتا ہے اور بہت سارے بے شمار تعداد میں زومبیز بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اس کو بچاتا ہے لیکن باہر آتا آتا دوسرے زومبیز اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں اور بچی بھاگی بھاگی ڈری ڈری سہمی اپنے ایک بیسمنٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ ایک پولیس والا ڈالا آتا ہے، اس کی قیدی پریزن وین جسے کہتے ہیں، اس کے اندر 2 پولیس والے ہیں، ان کے اوپر یہ ساری زومبیز مل کر حملہ کر دیتی ہیں، ان کو مار دیتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ کو اس فلم میں کیپٹن بورو بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور وہ اپنے ہی آفیسرز کو مار کے تمام پیسے لے کر بارڈر پار بھاگ جاتا ہے اور جہاں وہاں پر وہ محفوظ تو رہتا ہے لیکن اس کو ابھی بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوستو وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی آئے ان سب کو مار دو۔ دوستو بنکر میں انفیکشن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور تمام لوگ زومبیز بن جاتے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر بینٹ سولجر پرائیویٹ کو بولتی ہے کہ جلدی سے بھاگو اور اپنی جان بچائیں۔ ساتھ ایک لڑکی اور لڑکے کو لے کے گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ دوستو ادھر بچی روتی روتی وین کے پاس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے اندر جون ہوتا ہے، وہ جون کے کہنے پر اس کو باہر نکالتی ہے اور اچانک سے زومبیز حملہ کرنے لگتے ہیں۔ جون باہر نکل کے ان زومبیز کو شوٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد اپنی ہتھ کڑی اتارتا ہے اور بچی کو بچانے کے لیے کہیں اور چھپنے کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ اور ادھر ڈاکٹر بینٹ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے ہی گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہاں سے اس کی بیٹی کہیں اور منتقل ہو گئی ہے اور یہاں پر زومبیز کی باڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ دوستو ڈاکٹر بینٹ اپنی جان بچانے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اچانک ایک پٹرول پمپ کی کینٹین میں گھس جاتی ہے اور وہاں پر پانی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک ٹینک آتا ہے، اس میں سے جون اور مریم نکلتی ہیں۔ دوستو وہ تیل بھر رہے ہوتے ہیں اور اچانک زومبیز کا حملہ ہوتا ہے، پرائیویٹ بھی مارا جاتا ہے اور کیپٹن جون کو زومبیز کا کٹ لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی مریم کو ٹینک والے سولجر کے ساتھ بیٹھ کر آپ دریا پار کر جاؤ اور بیس پر پہنچ جاؤ۔ دوستو یہ بات کرنی ہوتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہیں اور کیپٹن جون اپنے آپ کو گولی مار کے تباہ کر لیتا ہے تاکہ وہ زومبیز نہ بن سکیں۔ اس کے بعد ٹینک بارڈر کے اوپر پہنچتا ہے اور بورو کہتا ہے کہ سب کو مار دو، چاہے ڈاکٹر ہے چاہے کوئی زومبیز ہے،
لیکن وہاں پر یو ایس آرمی کا جرنل آ جاتا ہے، وہ بورو کو گرفتار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر بینٹ اور مریم کو بچا لیتے ہیں اور اس کو بالکل محفوظ جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔